فیل ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی جاتی ہے، آپ کے سیشنز کیے جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، ایک بہت بڑا آپ نے جرم کیا ہے، ایک نئی فکر یا اسلام کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ کے آپ اگر ایک فکر لے آئے ہیں. تو میں اس طرح کی آج کانورزیشن نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ چیزوں کو ایکسپلور کریں ڈفرینٹ اسپیکٹ سے. تو اس کو گفتگو کا آغاز میں اس بات سے آپ سے پہلے تو کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں، اور سب سے بڑی وجہ یعنی کہ آپ کے خیال میں جو یہ فکر ہے، غامدی صاحب کی فکر ہے، فرحی اسکول کی جو فکر ہے، اس کو جو اس لیول پہ پش بیک دیا جاتا ہے یا اس کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ کم ہے معاشرے کے اندر. آپ لوگ بیٹھتے ہوں گے میں شور کے غامدی صاحب کے ساتھ برین اسٹارمنگ وغیرہ جب سیشنز آپ لوگ کرتے، تو کوئی ایک ایسی سب سے بڑی وجہ آپ کی نظر میں وہ کیا ہے کہ جس وجہ سے اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں مل پا رہی اس فکر کو؟ جی دیکھیے، تاریخ کا جو مطالعہ ہے نا، وہ انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. تاریخ اصل میں انسانوں کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کے جو تعاملات ہوتے ہیں، برتنے کے انداز ہوتے ہیں، اس کا مطالعہ ہوتا ہے. ہم بھی انسان ہیں، ہم سے پہلے بھی انسان گزرے ہیں. تو جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. سوسائٹی کے اندر جس وقت اس کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، جس وقت اس کو تحفظ درپیش ہوتا ہے، جس وقت اس کو خطرہ درپیش ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے. اس کی کچھ ضروریات ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کی جنس کی ضرورت ہے، اس میں اس نے کیا طرز عمل اپنائے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اس کی انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، کچھ انہیرنٹ اس کے اندر جذبات، رغبات، خواہشات رکھ دی گئی ہیں. ان کے ساتھ وہ کیا رویہ اپناتا ہے، کیا اس کا معمول رہا ہے. تاریخ کا مطالعہ ہمیں انسان کے احوال سے آگاہ کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی کام آپ کرنے کے لیے اٹھے ہیں بطور انسان، تو وہ پہلی دفعہ آپ نہیں کر رہے ہوتے. چونکہ انسان ہمیشہ سے اس دنیا میں موجود ہیں، تو انسانوں نے اس سے پہلے بھی یہ کام کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ آپ پیچھے مڑیں اور مڑ کے دیکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، تاریخ میں جب یہ پہلے ہوا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلے ہیں، اس کا کیا عواقب تھے، اس کا کیا پس منظر تھا، اس پہ کیا رد عمل تھا. اسی لیے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، تحقیق کے لیے، جس وقت آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کسی میدان میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کیا مطالبہ آپ سے کرتی ہے؟ کسی مغربی یونیورسٹی میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، تو پہلی چیز کیا کرتا ہے انسان؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے کیا کام ہوا ہے، علم کی دنیا میں کیا کام ہوا ہے، عمل کی دنیا میں کیا کام ہوا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو جاننے کا سب سے اچھا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں کہ جب کبھی کوئی شخص بطور شخص کے، ادارہ بطور ادارہ کے، تنظیم بطور تنظیم کے، تحریک بطور تحریک کے، اسی طریقے سے ریفارمیشن کی موومنٹ بطور موومنٹ کی آگے بڑھتی ہے، تو انسان اس کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں. ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی انہونا نہیں ہے، بلکہ بہت سارا کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہے جو ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو تھوڑی بہت پذیرائی ہمیں نظر آتی ہے، وہ بھی نہیں ہو رہی. کچھ قبولیت ہمیں نظر آتی ہے، وہ تاریخ کے عمل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے لحاظ سے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ہو چکا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ ان نیچرل ہے ایک لحاظ سے. اوکے. تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کی سب سے مضبوط جبلت کیا ہے. وہ جبلت یہ ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی رائے قائم ہو جاتی ہے اور اس رائے پر ان لوگوں کا اجماع ہو جاتا ہے اور اس کو روایت کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس روایت پر ایک زمانہ بیت جاتا ہے، وہ زمانہ اس روایت کو ایک کلچرل نارم بنا لیتا ہے. وہ کلچر دیکھتے ہوئے انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پنپتا ہے، وہ اس کے شعور کا جزء لا ینفک بن جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے اس کے پردہ فکر پہ. تو اس کے خلاف جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات قبول کر لے کوئی شخص، یہ انہونا واقع ہے. اس کو نہ قبول کرنا سب سے زیادہ فطری عمل ہے. یہی ہونا ہے، یہی ہونا چاہیے ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ تو عام انسان ہیں اور دین کے باب میں کھڑے ہوئے ہیں، اور دین کے باب میں کسی چیز کو جب تقدس حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ عقائد وابستہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ نصوص وابستہ ہو جاتی ہیں. وہاں پر انسان سوچنے سمجھنے کا ایک جو نارمل عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی کرنے میں متردد ہوتا ہے. دین کو ایک طرف رکھیں، جو دنیاوی معاملات ہیں، سماج کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، ان کے اندر جو قائم شدہ تصورات ہوتے ہیں، جو تاریخ میں بن چکے ہوتے ہیں،
جب ان کی تنقیح کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو ری لرن کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، ان کو ری ڈسکور کرنے کا عمل کیا جاتا ہے، تو جس نوعیت کی مزاحمت ہمیں تاریخ بتاتی ہے ان کو پیش آتی ہے۔ اب یہ مسئلہ اپنی ذات میں کسی کی جان، مال، آبرو، عقیدہ، تاریخ سے کوئی متعلق نہیں ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ یہ گول ہے کہ گول نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بات کرنے والوں کو بھی جو مخاطبین ہیں وہ ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ آبا کی ایک روایت اور نظریہ تو پہلے دن سے جس امتحان میں انسان کو اللہ نے ڈالا ہے وہ یہی امتحان ہے کہ آپ کے جو کچھ تصورات دنیا کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عمل کا امتحان ہے، نہیں، یہ علم کا امتحان ہے، عمل سے بڑھ کے علم کا امتحان ہے۔ تو علم کے امتحان میں جو کچھ آپ کا علم بن چکا ہوتا ہے اس کو ری لرن کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء کی جو پوری روایت ہے، ہم لوگ تو اپنے آپ کو ادنا سا دین کا خادم سمجھتے ہیں، طالب علم ہیں، بے شمار چیزوں میں نشو و ارتقاء ہے، فکری طور پہ مغالطے ہو جاتے ہیں، غلطیاں لگ جاتی ہیں۔ 10 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جن کا بے خطا علم ہوتا ہے، جن کے پیچھے الہی مائیت کا ظہور کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی جب آتے ہیں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات نہیں دی ہوں گے، کیا کیا الہامات ان پہ نہیں ہوئے ہوں گے، وہ اگر اپنی بیوی اور اپنی اولاد تک کو پیغام پر قائل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تصور کریں نا، ہم لوگ تو بالکل ہمہ شمہ چھوٹے موٹے سے انسان ہیں، اور ہم جیسے اور دسیوں لوگ ہیں جو اس وقت دسیوں صداقتیں کوئی سیاست کے میدان میں پیش کر رہا ہے، کوئی معیشت کے میدان میں پیش کر رہا ہے، کوئی سماجیات کے حکمران، ہر جگہ پہ تو ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کی یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے جو شخص نظریں چراتا ہے تو وہ پھر مایوس ہوتا ہے کہ بھئی میری فکر کو شیوع کیوں نہیں ہو رہا، میری بات کو لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے۔ ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے پہلے دن سے جس چیز کا اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو زمان و مکان سے اٹھا لو اور اس چیز سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤ کہ زمانہ تمہاری بات کو کیسے پرسیو کر رہا ہے، لوگوں کی کتنی تائید تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کتنا بڑا جتھا تم نے منظم کر لیا ہے۔ ان کے استاد کا ایک جملہ ہے جو خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ فرماتے تھے کہ سایہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے، سایہ تو میرے جسم کا عکس ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ اعلان کر دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تب بھی جس چیز کو حق سمجھتے ہو اس کو بیان کرو، اس سے قطع نظر کہ کتنے لوگ اس کو قبول کریں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی وہ قومیں کہ جن کو اللہ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا تھا، بنی اسرائیل، یعنی پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتے تھے اور قوم کو شہادت کا منصب دینا چاہتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو جا بجا بتایا نا کہ میں نے تو عالمین پہ ان کو فضیلت دی۔ اس قوم کو جس کو اللہ نے منتخب کر کے فضیلت دی، جب اس کے ہاں کچھ نظریات پیدا ہو گئے، اس قوم کے ہاں جو پیغمبروں کی قوم ہے، آپ سوچیں ذرا، اس کے ہاں کچھ تصورات پیدا ہو گئے تو اس قوم نے اس خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کرنے سے درپے، آپ تصور کریں نا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں جی ہمارا آپ سے قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ تو دنیا کے اندر یہ دنیا کا معمول ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے جو آپ کے قائم شدہ تصورات، اور یہ تصورات ہوتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ اصلاً استدلال پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یہ روایت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور روایت کس چیز پہ کھڑی ہوتی ہے؟ ہیرو شپ پہ کھڑی ہوتی ہے، قومی تفوق پہ کھڑی ہوتی ہے۔ مثلا آج آپ کسی مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے علم استدلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ کل میں ایک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ جو بخاری کتاب ہے اس کی کسی روایت کی اگر آپ اس بات سے ہٹ کے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جو میرے بزرگوں نے کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کی حیثیت کو مان ہی نہیں رہے، تو وہ پھر عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، تحفظ کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ایک نفسیاتی ہڈل ہوتی ہے۔ بڑا اچھا مضمون ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کا اس باب میں، اس کا عنوان ہے قبول حق کی رکاوٹیں۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیا امراض ہیں جو انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہماری فکر ہے، اس کو جو کچھ شیوع حاصل ہوا، کچھ 2 4 10 لوگ اس وقت سنتے ہیں، یہ چیز قابل تردد ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیسے ہو گیا، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ غامدی صاحب تو فرماتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں لاہور کی ایک گلی کے اندر بیٹھ کر کتابیں لکھوں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو گلی کے کونے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں پتہ چل سکے گا کہ یہ شخص کون تھا، اس کی کیا فکر تھی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور کے اندر جو ایک غیر معمولی معجزہ کیا، اور میں بھی اس کو اللہ کی اسکیم کا حصہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس نے
جس طرح الحاد کا دروازہ کھل چکا ہے، بے پرواہیوں کا دروازہ کھل چکا ہے، اور تہذیبوں کے اندر سے جو بنیادی تصورات تھے خدا کی جانب وہ سب ختم ہو رہے ہیں، اس دور میں اگر کوئی فکر قرآن کی بنیاد پر، خالص سنت کی بنیاد پر چیزیں پہنچاتی ہے تو اس کے لیے پھر اہتمام بھی زمانے کی حرکیات میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو کچھ اس وقت اہتمام ہوا ہے ذرائع ابلاغ کا، کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی، پہلے زمانے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا، یعنی صرف ایک مسجد ہوتی تھی، اس کا ایک ممبر ہوتا تھا، کوئی صاحب علم اٹھے آزادانہ غور و فکر کرے، اسی روایت کے اندر کھڑے ہو کے گفتگو کرے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ وقت بھی آ گیا کہ کم سے کم بات پہنچائی جا سکتی، تو ہمارے لیے اس میں یہ چیز قابل تعجب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسیپٹنس کی ہو رہی ہے، پش بیک تو ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، تو حسن بھائی یہ جو ہے وہ اب جس طریقے سے آپ نے بولا، جیسے ایک اگر میں اس کو عام الفاظ میں بولوں تو یہ جو فکر ہے یہ دین کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی فکر ہے، اگر اس کو سمرائز ایک طرح سے میں کر دوں، اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پچھلے 1000 سال سے اس طرح دیکھ رہے ہیں تو ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو کیا آپ لوگوں کیا یعنی کہ غامدی صاحب اور ان کے اس کے اندر اور جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں دوسری فکر لے کے، کوئی اور اینگل لے کے چیزوں کو، اگر میں اور ڈائریکٹ بات کروں، ساحل ندیم صاحب ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی نئی فکر لے کے آ رہے ہیں نا کہ جی قرآن کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں آپ اور پاسبلٹیز میں دیکھیں، تو آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، یا مطلب ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں دین میری یا آپ میں سے کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یا آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس پر غور و فکر کا حق کس کو ہے، یعنی میں یہ طے کر دوں کہ اس پر تو غور و فکر ابتدائی دور کے 4 امام کر سکتے تھے۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، انسان اس کے مخاطبین ہیں، انسانوں کے اندر یہ چیز فطری طور پر طے ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے چیزوں کا اختصاص پیدا کرتے ہیں۔ مثلا دنیا کے اندر آخر میں بھی اسی طریقے سے اپنے جسم کو سمجھتا ہوں جس طرح آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہم ہی میں سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور اختصاص پیدا کرتا ہے، صلاحیت کو نشو و نما دیتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے، حالانکہ وہی گردہ ہے اس کے پاس جس کو وہ علاج کر رہا ہے جو میرے پاس ہے، حالانکہ میرے گردے پہ علاج کر رہا ہوتا ہے وہ، لیکن کیا ہوتا ہے صلاحیت کے اعتبار سے پھر درجات پیدا ہوتے ہیں، طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں ہمارے یہاں علماء کا ایک ادارہ پیدا ہو، خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو اٹھیں اور اختصاص پیدا کریں، لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین ان کے اندر پیدا ہو، اور پھر اس کے بعد وہ قوم کے پاس جائیں اور جا کر لوگوں کو انذار کریں۔ تو کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی بھی شخص دین پر اگر غور و فکر کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے تو اس کو اختصاص پیدا کرنا ہے۔ اب کسی شخص نے کتنا اختصاص پیدا کیا ہے یہ فیصلہ اس کے کام سے ہوگا۔ رائٹ، کچھ چیزیں تو مسلمات ہوتی ہیں، یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ دین پر کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو زبان سیکھنی ہے، ظاہری بات ہے، آپ زبان کے بغیر اس ماخذ تک رسائی کیسے حاصل کریں گے، وہ تو اس عربی زبان کے اندر ہے۔ تو یہ تو فطری مسلمات، یہ کوئی کرائٹیریا میں اور آپ نہیں سیٹ کر رہے ہیں، فطری مسلمات میں سے۔ اسی طریقے سے اگر دین پر آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس پہ پہلے غور و فکر ہوا ہے تو اس کو آپ جانیں، کیونکہ دنیا میں کسی بھی فیلڈ آف نالج میں کہ آپ وہاں جا کر پہلے دن پہیہ یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ کو جاننا پڑے گا بھی قرآن مجید ہے، اس کو لوگوں نے سمجھا ہے کس طریقے، تو علم کی تاریخ سے آپ کی آ گئی ہو، علم کی روایت کے ساتھ آپ جڑیں۔ پھر تیسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہے علم کے مسلمات، وہ ٹولز ہوتے ہیں جن سے کسی چیز کو اپروچ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، تو اب قرآن ایک زبان میں ہے، زبان کو اپروچ کیسے کیا جاتا ہے یہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے آج طے نہیں کرنا، یہ مسلمات سے عقل میں سے چیز ہے، یعنی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے اس طرح میں باقی دنیا بھر کی جو فیلڈز ہیں ان کے اندر جاتا ہوں تو یہ فیصلہ کرتا ہوں۔ تو پھر دین کو سمجھنے کے ٹولز مرتب ہوئے ہیں، اس میں زبان و بیان کی بحثیں ہیں، اس میں پھر عقل اور تاریخ کے مسلمات ہیں جن کو مان کر آپ کلام میں جاتے ہیں، تو کلام پر تدبر کیسے ہوتا ہے اس کو لوگوں نے متعین کیا ہے، انہی اصولوں کے اوپر متعین کیا ہے، زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے انہی اصولوں میں متعین کیا ہے۔ تو ہر صاحب علم اگر وہ آگے بڑھ کے دین پہ غور و فکر کرتا ہے، میرے پاس آتا ہے، تو پہلا سوال اگر وہ مجھ تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے اور مجھے یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں نے خیر کو پا لیا ہے، آؤ میں تمہیں اس خیر تک پہنچاؤں، تو بنیادی سوال اس سے پہلے یہ ہوگا کہ خیر تک پہنچنے کا جو سورس تم نے دریافت کیا ہے اس سورس تک رسائی کی میتھڈالوجی کیا ہے۔ صحیح، اگر میرا اس سے میتھڈالوجی پر اتفاق ہو جائے گا تو پھر نتائج غیر اہم ہیں، نتائج تو پھر بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں اس میتھڈالوجی کو ماننے کے۔ تو دنیا بھر میں طبقات افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کو حق ہے، ہر شخص کو دنیا میں حق ہے
آپ کسی اطلاقی چیز کو جب میرے سامنے پیش کریں گے تو میں سب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ سورس تک رسائی کا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا. جی. اگر مجھے اس پر اتفاق ہو جائے گا, آپ قائل کر لیں گے, تو پھر آگے آپ کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پھر میں آپ کا جو میتھڈ ہے وہ خود بخود مجھے ان نتائج تک لے جائے گا. تو وہ جو بیسکلی آپ نے جو بولا جو بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ تو لیکن کامن ہے نا, وہ جو بھی اس پہ فکر لے کے آئے گا وہ سب کی کامن مطلب یونیورسل ہونی چاہیے, کامن ہونی چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ لوگ اس کو اسی طریقے سے کامنلی اور اگر اس کو نہیں کر رہے تو پھر ہم دعوت دیں گے. جب وہ میرے سامنے کوئی شخص چیز لے کر آئے گا تو میں کہوں گا بھائی یہ زبان و بیان ہے, اس کے اندر جب آپ کوئی بات سمجھتے ہیں تو وہ نطق کے طریقے پہ سمجھی جاتی ہے, وہ منطق کے طریقے. اب یہ ایک اصول ہے تو اس اصول پہ گفتگو ہوگی. وہ کہے جی میں اس اصول سے متفق نہیں ہوں, تو پھر وہ پہلے جا کر دنیا کے اندر عالمی ضمیر کو, انسانیت کی تاریخ کو, اپنے مخاطبین کو اس پہ قائل کرے کہ نہیں زبان کو اس طریقے سے نہیں سمجھنا چاہیے. یا مثال کے طور پہ کوئی شخص آگے بڑھ کے مجھے کہتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو میں نے متعین کی ہے, تو میں اگر قرآن مجید کو پڑھ کے اس حیثیت پر اتفاق نہیں کر پایا تو پھر میری اس سے کوئی استفادہ نہیں ہو سکتا. سمجھ گیا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر پھر میتھڈولوجیکل ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے ہماری امت کے اندر جو سوچنے سمجھنے کے منہاج ڈیولپ ہوئے ان میں یہی ڈفرینسز آئے. مثلا آپ دیکھیے جو سلفی منہاج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ دین کا کانٹینٹ ہمارے سامنے موجود ہے اس کو سامنے رکھ کر, قرآن موجود ہے, سنت متواترہ موجود ہے, ہمارے سامنے اگر آثار و روایات میں کوئی بات ایسی آتی ہے جو اس انڈرسٹینڈنگ سے جو بظاہر قرآن مجید سے ہم سمجھ رہے ہیں مختلف ہے, تو ہم قرآن کی تعویل کریں گے, ہم سنت کی تعویل کریں گے, اور ہم آثار و روایات کو اصل حیثیت دیں گے. اس کا پھر وہ ایک علمی استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا ہے تو کہا ہے اس کی اطاعت کرو. تو پیغمبر کی نسبت سے اگر میرے تک کوئی چیز پہنچ چکی ہے تو میں تو اس کی روشنی میں قرآن کا جائزہ لوں گا. تو اس سے ایک منہاج ڈیولپ ہوا. صحیح. ایک دوسرا منہاج ڈیولپ ہوا. انہوں نے کہا جو کچھ دین کا کنٹینٹ آپ کو بتا رہا ہے اس کی کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ آپ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے طبقے کے جو علماء ہیں ان کا کنسنسس کیا کہتا ہے. تو وہاں پہ روایت اصل تھی, آثار اصل تھے, یہاں اجماع اصل ہو گیا. ایک اور تیسرا طبقہ سامنے آیا, وہ صوفیاء کا طبقہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی تعبیر پیش کر رہے ہو میں نے ایک مقصد دین کا طے کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تقرب اللہ ہے اور خدا کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے. تو اگر آپ کا یہ طریقہ مجھے اس تک نہیں پہنچا رہا تو میرے پاس ایک اور طریقہ موجود ہے جس سے میں اس ہدف کو حاصل کر لیتا ہوں. تو اس سے ایک منہاج ڈیولپ ہوا. تو ہمارے پاس جب آپ آتے ہیں, کوئی بھی دنیا کا طبقہ آتا ہے, تو اس سے پہلی گفتگو اس موضوع پہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ منہاج کیا ہے. تو ہمارا منہاج کیا ہے اس کو بڑی وضاحت سے ہم نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. ہمارے استاد نے اس کے اوپر 40-50 سال صرف یہ نہیں کہ اس کو بیان, اس کا اطلاق کر کے پورے دین میں دکھایا ہے کہ قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے, خود قرآن کیسے بتاتا ہے, اس کی اس حیثیت کو ماننے کے کیا لوازم ہیں کہ پھر قرآن مجید قطعی الدلالہ ہوگا, اس کی متعین قرات ہوگی, وہ میزان فرقان حکم مہیمن بنے گا, اس کی روشنی میں چیزوں کو پرکھا جائے گا, اس کے اندر کوئی چیز مشتبہ نہیں ہو سکتی, وہ محکمات میں سے ہے. تو یہ اس کے نتائج نکلیں گے. روایت ہمارے سامنے آئے گی تو پھر اس کی پلیسمنٹ ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا تھا, آپ کی ذمہ داری دین کے ابلاغ کی تھی. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو دین کے اندر مختلف ہے اس کو روایت میں مختلف سمجھا جا رہا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ پھر ہم نے روایت پر اطلاق کر کے دکھایا کہ وہ چیز مختلف ہے ہی نہیں. اس پس منظر میں سنت کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں, قرآن کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں, حدیث کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں, اس پہ ایک پوری کی پوری میتھڈولوجی ڈیولپ کی ہے. اس کو لوگ پڑھیں. نیا فکر, نیا منہاج آسان نہیں ہوتا. ابتدا میں لوگ نتائج سے متوحش ہو کر ادنا مماثلتیں تلاش کر کے اور کچھ جو آپ کے طبقے کی انسیکیورٹی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے تنقیدات میں اتر جاتے ہیں. میرے خیال سے مسلمانوں میں یہ رویہ, تاریخ کا مطالعہ کر لیں, کبھی بھی کسی فکر کے ابطال اس کے خاتمے کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتا. یہ شیوع کا ذریعہ بنتا ہے. آپ نے شروع میں پوچھا تھا نا کہ یہ پش بیک کیوں آ رہا ہے, جو کچھ ایکسیپٹنس آ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل علماء کے اس رویے کا ہے. یعنی اگر وہ ہمیں ہماری پیس پہ چھوڑ دیں تو عین ممکن ہے کہ 100 سال تک 2-4 لوگ ہی بات سنیں. وہ جب آگے بڑھ کے ڈیفینسو ہوتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, غیر جانبدارانہ تنقید نہیں کرتے, الزام تراشی کرتے ہیں, نیت محرکات پہ حملہ آور ہوتے ہیں, تو پھر کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں تو بات مختلف نظر آتی ہے تو وہ قائل ہو جاتے ہیں. تو رستہ روکنا ہے اگر تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سے دور ہو جائے, ہمیں اگنور کر دیں, شاید وہ فکر کا شیوع نہ ہو. لیکن جب آپ اتریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے مخاطبین بھی شعور رکھتے ہیں, وہ بھی ایک زندگی رکھتے ہیں. ان کو آپ ایسا نہیں کر, ہم خود مدارس کے پڑھے ہیں,
جس پس منظر سے ہم اٹھے اس وقت گاندھی صاحب کی فکر جو ہے ہمارے لیے اسی طرح سے ہم بھی جگہ جگہ کھڑے ہو کے اس کی تردید کر، لیکن جب تنقید کی غرض سے پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا بات ہی مختلف ہے. بات ہی کچھ تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی صاحب فکر ہے آگے بڑھ کے اپنی فکر پیش کرنا چاہتا ہے ضرور پیش کرے، لوگوں کو سب سے پہلے اپنے اصولوں پہ قائل کرے. رائٹ. یعنی میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کوئی بھی صاحب علم ہو پہلے آپ میتھڈولوجی پہ دنیا کو قائل کریں. اور اعظم بھائی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات اس کے اندر کی، مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا اگر مجھے صحیح نہیں سمجھ آئی، کہ یہ جو میتھڈولوجی کی آپ نے بیس لائن جو آپ نے ڈیفائن کی ہے یہ یونیورسل ہے کسی بھی علم کے لیے، صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی، بالکل یہ یونیورسل ہے. اگر کوئی اس کے اندر گڈمڈ کر رہا ہے تو پھر اس کی فکر بڑی ہی اسکیچی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے دیکھیے فکری گمراہی کے جو متعین اسباب ہیں اگر آپ اس کو لسٹ کرنا چاہیں نا تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ زبان نطق ہے. زبان جیسے بولی جاتی ہے ویسے سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ زبان کے اندر سے منطق، زبان کے اندر سے ریاضی، زبان کے اندر سے اپنے مذمومہ تصورات وہ برآمد نہیں کر سکتے. جب میں کسی شخص کے بارے میں کہتا ہوں کہ آج وہ مجھ پر بہت گرم ہو گیا تھا تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس نے مجھے ہاتھ لگایا اور میرا ہاتھ جل گیا. اس سے مراد یہی ہوتی ہے زبان و بیان میں کہ بھائی اس کے رویے میں تلخی آئی تھی، یہ ایک استعارہ ہے. تو زبان کو زبان کے طریقے پہ سمجھا جاتا ہے، زبان نطق ہے منطق نہیں ہے. اسی طریقے سے علم اور عقل کے مسلمات وہ کبھی اس طریقے سے بیان نہیں ہوتے کہ آپ کلام میں جا کر پہلے ان کو دریافت کریں، ان کو اخذ کریں کہ یہاں پر مخاطب کہاں بیان ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں جو مسلمات ہوتی ہیں نا ان کو جب آپ ڈینائی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو جا کر دنیا سے ماتھا پھوڑنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے یار میں نئی چیز لے کر آیا ہوں. اسی طریقے سے جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن مجید کے باب میں اس کے اندر چیزیں محکمات کے انداز میں بیان ہوئی ہیں، اس کی ایک حیثیت ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس کے اندر ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ خود خدا نے بتا دی ہے کہ متشابہات سے کیا مراد ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کی بات نہیں سمجھ پاتے، حقیقت کو نہیں جان سکتے. تو فکری گمراہی کے جو مسلمات ہیں وہ طے ہیں، وہ دنیا بھر میں اور وہ وہاں بھی طے ہیں جو غامدی صاحب کی فکر سے اتفاق نہیں کر، روایتی تعبیر میں بھی طے ہیں. ان کے ہاں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہ تفصیلات کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، اصول میں نہیں ہوتا. ابھی جو آپ نے وہی بات کی تھی نا کہ جو جیسے سلفی منہاج ہے تو ان کا یہ ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں، یا جو وہ ساری بہت آئی تھنک بعد کی باتیں. اگین گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس آف فاؤنڈیشن کی جو آپ نے بات کی وہاں پہ اتفاق ہونا چاہیے، پھر بھلے آپ کوئی اپنی فکر لے آئے، بالکل ایسے سیپریٹ فکر. بالکل ایسے صحیح.